أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رمضان مبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور بہت ہی تھوڑے اور کم دن رہ گئے ہیں اس عظیم بابرکت مہمان کے ہم سے رخصت ہونے ہیں. اللہ ہمیں اس مہمان کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اعمال میں گزشتہ جمعے اعتکاف کا عمل، اس کی فضیلت، اہمیت وغیرہ ذکر کی گئی تھی. آخری عشرے کے اہم ترین اعمال میں دوسرا عمل وہ شب قدر کو تلاش کرنا اور اس کو پانا اور اس کی خیروں کو حاصل کرنا ہے. اس شب قدر کے بارے میں کچھ باتیں انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی اللہ تبارک و تعالی نے ایک چھوٹی سی سورت جو سورۃ القدر ہے ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. صرف اس سورت کو پڑھ لینا، سمجھ لینا ہی شب قدر کو سمجھنے اور اس کی عظمت کو جاننے کے لیے کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیلۃ القدر کو، شب قدر کو، اس چھوٹی سی سورت کے اندر مکمل قدر و منزلت اور اس کی فضیلت اور اہمیت کے ساتھ بیان کیا. چنانچہ اس سورت کو اگر ہم دیکھیں تو بالترتیب کئی فضیلتیں اللہ نے اس چھوٹی سی سورت میں بیان کی. سب سے بڑی فضیلت، سب سے پہلی فضیلت، سب سے اہم فضیلت تو اس کا نام ہی لیلۃ القدر رکھا گیا ہے. اس لیلۃ القدر پہ غور کریں. ہم اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں شب قدر، عربی میں اس کو کہا جاتا ہے لیلۃ القدر. لیلہ رات کو کہتے ہیں، قدر کے معنی آتے ہیں قدر و منزلت، عظمت. کسی کی عظمت، کسی کی قدر و منزلت کو بیان کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے قدر. لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہا ہی اسی وجہ سے جاتا ہے کہ یہ رات قدر و منزلت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے اور انتہائی بابرکت رات ہے، جس کا نام خود اللہ تبارک و تعالی نے تجویز کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس کا نام لیلۃ القدر استعمال کیا، جس کا مطلب یہ کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ قدر و منزلت والی رات ہے. لہذا یہ قدر و منزلت والی رات ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں. صرف یہ لیلۃ القدر کا نام ہی اس کی قدر و منزلت کو سمجھنے کے لیے کافی. پھر مزید اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس کا مطلب یہ کہ یہ لیلۃ القدر، یہ شب قدر، یہ نزول قرآن کی رات ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے سال کے مہینوں میں، اس کی راتوں میں جس رات کا انتخاب کیا نزول قرآن کے لیے وہ یہی رات ہے. اور یہ بھی کوئی محض اتفاقی بات ہوتی کہ چلو کسی بھی وقت نازل ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اتفاقی معاملہ ہو. اللہ فرما رہے ہیں اتفاقی معاملہ نہیں، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. اس کا مطلب یہ ایک خاص اس قدر و منزلت کی وجہ سے اللہ نے قرآن کے نزول کے لیے اس رات کا انتخاب کیا. لہذا اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کے نزول کی رات ہے. احادیث کے روایات میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ یہ جو قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، یہ قرآن کریم کا نزول لوح محفوظ میں اس رات کے اندر ہوا ہے. پھر لوح محفوظ سے قرآن کریم کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 23 سال کے عرصے کے اندر وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج اترا ہے. تو بتدریج اس کے نزول کا عرصہ تو 23 سال کا ہے، لیکن یکبارگی ایک ساتھ جو قرآن کریم کا نزول لوح محفوظ پر ہوا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس رات کو منتخب کیا.
تو یہ دوسری بہت بڑی فضیلت کے نزول قرآن کی یہ رات ہے. اور تیسری فضیلت اسی سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی خیر من الف شہر. خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے زیادہ بہتر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر. اور یہ جو فضیلت ہے اس کو کیسے عجیب اسلوب میں بیان کیا. اگر آپ عربی گرامر کے اعتبار سے قرآن کریم کے انداز اور اسلوب کو دیکھیں تو ایک ایسا انداز کہ جو شوق دلانے والا، اس کو ہم کہتے ہیں تشویق، شوق دلانا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس انداز کو غور کیجیے گا. جیسے کوئی انسان کسی چیز کی عظمت کو، کسی چیز کی اہمیت کو بتائیں تو پتہ بھی ہے کیا کہہ رہا ہوں میں، پتہ بھی ہے اس کی کیا اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بلکہ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. پتہ بھی ہے، وہ پتہ بھی ہے کسے کہتے ہیں؟ ایسے ہی گزر جاؤ نہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک یہ رات لیلۃ القدر کی رات یہ 1000 مہینوں سے زیادہ ہے. روایت میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس رات میں کیا جانے والا عمل 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، اس رات میں پڑھی جانے والی نماز 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، اس رات میں کیے جانے والا صدقہ 1000 مہینوں میں کیے جانے والے صدقے سے بہتر. یعنی گویا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفصیل یہ ذکر کی کہ صرف معاملہ عظمت، فضیلت، اہمیت اور فائدے کا نہیں ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، بلکہ اس کا مطلب اس میں کیے جانے والی ہر نیکی، اس میں کیے جانے والا ہر عمل 1000 مہینوں تک کوئی کرتا رہے تو اس سے زیادہ بہتر اس میں ہے. اس کو آپ آسان الفاظ میں یوں سمجھیے، 1000 مہینوں تک اگر کوئی نماز پڑھتا رہے، اس رات میں نماز پڑھنے سے وہ ثواب مل جائے. اللہ ہو 1000 مہینے تک اگر کوئی 1000 مہینوں تک اگر کوئی صدقہ کرتا رہے، خیرات کرتا رہے، انفاق فی سبیل اللہ کرتا رہے، اس رات میں کیے جانے والا معمولی سے صدقہ وہ آپ کے لیے 1000 مہینوں کے صدقے سے زیادہ بہتر ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ رات اپنی قدر و منزلت کے اعتبار سے کتنی عظیم مرتبے پر پائے. اور پھر حضرات مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ خیر من الف شہر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر. 1000 مہینوں سے کتنی بہتر اس کا علم اللہ کو ہے، اس کا علم اللہ کو ہے. 1000 مہینوں سے بہتر کا مطلب یہ کہ 1000 مہینے اس کے مقابلے کے نہیں ہیں، اس سے بہتر ہے. اب کتنے مہینے اور یہ اللہ جانتا ہے، یہ بھی علم مخفی رکھا گیا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایک دفعہ پچھلی امتوں کا آپس میں بیٹھ کے تذکرہ کر رہے تھے کہ جن کی عمریں بہت طویل تھی، 100 200 300 400 500 سال. خود حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے. آپ اندازہ کیجیے کتنی طویل عمریں ہوں گی. ان پچھلی امتوں کے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ جس نے 1000 سال تک اس حالت میں عبادت کے ساتھ گزارے. یہ 1000 سال کہ وہ راتوں کو تہجد میں، قیام میں اور دن کو گھوڑے کی پشت پر گزارا کرتا تھا. صحابہ کرام کو ان کی عمروں پر رشک ہوا اور یہ سوچنے لگے کہ ہماری عمریں تو کم ہیں، ہم تو ان کے مقام کو نہیں پا سکتے، ہم ان کے درجات کو نہیں پا سکتے، ہم ان جیسا اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع نہیں کر سکتے. نبی علیہ السلام پر قرآن کریم کی یہ سورت نازل ہوئی جس میں صحابہ کو تسلی دی گئی اور کہا تم فکر نہیں کرو، یہ ایک رات ایسی ہے کہ جس رات کے ایک عمل کی برکت سے تم وہاں تک پہنچ سکو. ایک رات کی آپ سوچیں ایک انسان زندگی میں کوئی 25 کوئی 26 کوئی 27 کوئی 40 کوئی 50 کتنی شب قدر ملتی ہے کسی کو. اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے، ہر سال نصیب فرمائے، صحت اور عافیت و سلامتی اور شوق اور رغبت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ بار بار نصیب فرمائے. لیکن اگر کوئی ساری زندگی میں ایک شب قدر پا گیا، ساری زندگی میں ایک شب قدر پا گیا، اس نے 1000 سال کی عبادت کا ثواب لیا. تو صحابہ کرام اس سورت کے نازل ہونے سے، اس سورت کے اترنے سے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ ان کا وہ جو رش تھا، وہ جو ان کی سوچ تھی، اس سوچ کا جواب اللہ نے قرآن کریم کی صورت میں دے دیا. اور پھر تفسیر روح البیان میں اور فضائل رمضان کا جو شیخ العلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ اس 1000 سال کا اگر حساب کیا جائے تو 83 سال بنتے ہیں. 83 سال 4 مہینے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 83.25 سال
گویا کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک رات کی عبادت آپ کی پوری زندگی بھی کسی کو 70، کسی کو 75، کسی کو 80، کسی کو 83، کسی کو 85 مل جاتی ہے. گویا کہ انسان کی وسطن جو عمر ہے پوری زندگی کا اجر وہ ایک رات میں کما سکتا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے. اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر انسان اس رات کو پائے. اور حدیث کے مطابق جو اس رات سے محروم رہ گیا، اللہ اکبر، من حرمہا حرم الخیر کلہ، کہ جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ گویا ساری خیروں سے محروم رہ گیا، ساری بھلائیوں سے محروم رہ گیا، ساری خیر. اور آگے فرمایا ولا یحرم خیرہا الا محروم. اس سے محروم رہنے والا وہی ہوتا ہے جو حقیقت میں محروم ہو، ہر خیر سے محروم ہو، ہر خیر کی اور بھلائی کی چیز سے جو محروم ہی ہوتا ہے وہی اس رات سے محروم رہ سکتا ہے. ورنہ عمل کرنے والے، شوق رکھنے والے، رغبت کرنے والے، ذوق رکھنے والے کبھی اس سے محروم نہیں ہوتے. اسی لیے ہمارے سلف صالحین کا، امت کے اکابر کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر جتنے رمضان پاتے تھے اتنی شب قدر پاتے ہیں، جتنے رمضان ملتے تھے اتنی شب قدر ملتے، کیونکہ وہ قدردان تھے اور اس رات کی عظمت کے لیے، اس رات کی قدر و منزلت کے حصول کے لیے اپنی ابھی چوٹی کا زور لگایا ہے. تو یہ رات قدر و منزلت والی رات، نزول قرآن کی رات، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. 3 فضیلتیں ہو گئی. آگے چلیے اسی صورت کے اندر اللہ نے مزید فضیلتیں ذکر کی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا. 2 فضیلتیں ایک ساتھ اللہ نے ذکر کی. ایک نزول ملائکہ، دوسرا فرشتوں کے سردار کا نازل ہونا. ایک تو فرشتوں کا نزول، کہ فرشتوں کے نزول یہ خود اس رات کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی قدر و منزلت اور اعزاز اور اکرام کے لیے آسمان سے فرشتوں کی جماعت در جماعت اتارا. بہت کثرت سے فرشتوں کا نزول اس رات میں ہوتا ہے. اور صرف فرشتوں کا نزول ہی نہیں، جبرائیل امین علیہ السلام جن کو روح القدس کہا جاتا ہے، جو سید الملائکہ ہیں، تمام فرشتوں میں بھی جو سب سے افضل فرشتے اور سردار درجے کے فرشتے، اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی شان کے مطابق ان کو بھی اتارا. اللہ حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ فرشتوں کے عظیم مجمع کے ساتھ، ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ، جن کی تعداد حدیث میں ذکر کی گئی ہے کہ زمین پر موجود کنکر کی تعداد سے زیادہ ہوتے ہیں، کنکروں کی تعداد سے زیادہ وہ فرشتے ہوتے ہیں. فرشتوں کے سردار اتنے بڑے مجمع کے ساتھ وہ اترتے ہیں اور خانہ کعبہ کی پشت پر سب جھنڈا گاڑتے ہیں. اور اس کے بعد فرشتوں کی وہ تشکیل پوری دنیا کے اندر کر دیتے ہیں. اور فرشتوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اس رات میں تمہارا ایک ہی کام، کھڑے بیٹھے نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں، جو بھی عبادت میں لگا ہوا ہے، تم جاؤ ان سے سلام کرو، مصافحہ کرو، ان کی دعاؤں پر آمین کہو. یہی تمہارا کام، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرو. وہ سلام، مصافحہ، دعاؤں پر آمین کہنا اور لوگوں کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے رحمت کی دعائیں کرنا، یہ کام ساری رات فرشتے کرتے ہیں. اتنا بڑا مجمع فرشتوں کا یہ کام ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے لے رہے ہوتے ہیں اپنے بندوں کے اعزاز کے لیے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے حدیث کی بنیاد پر کہ اس رات کی عبادت کا سرور کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. دعاؤں پر آمین فرشتے کہہ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت میں فرشتوں کا مجمع حاضر ہے. آپ ذکر کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جس حالت میں آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں آپ کے گرد و پیش میں فرشتوں کی جماعت ہے. اسی لیے اس رات کے سرور سے، اس رات کی عبادت کی لذت سے، اس رات کی عبادت کی حلاوت اور مٹھاس سے ہمارے اکابر پہچان لیا کرتے تھے کہ آج شب قدر ہے. کتنے سلف صالحین کے واقعات میں یہ بات ملتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے کہتے تھے کہ آج شب قدر ہے. اللہ تعالیٰ کشف بھی عطا کرتے تھے اور اس کی لذت اور سرور سے وہ محسوس کرتے تھے کہ آج کی رات کی نماز عام نماز نہیں، آج کی دعا کا جو مزہ ہے وہ عام دعاؤں کا مزہ نہیں. لہذا دعا میں، ذکر میں، تلاوت میں، ہر چیز میں لذت بڑھ جاتی ہے، لذت بڑھ جاتی ہے، سرور بڑھ جاتا ہے، حلاوت بڑھ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ دعا میں گریہ اور آوازاری تاری ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ عام کسی موقع پر دل کی سختی کی وجہ سے
گناہوں کی وجہ سے ایک انسان کو رونا نہیں آ رہا، اس رات میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر دیکھے گریا تاری ہو جاتی ہے. کیوں؟ فرشتوں کے سلام، مصافحہ، دعاؤں پر آمین کہنا اور فرشتوں کا رحمت کی دعا کرنا اس رات کی عبادت کی لذت کو بڑھا دیتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. ہر امر کو لے کر، ہر معاملے کو لے کر وہ زمین پر اترتے ہیں. حضرات مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس رات میں نزول ملائکہ یعنی فرشتوں کے نازل ہونے کی دو بڑی وجہ ہوتی ہے. ایک وجہ تو یہ جو حدیث میں بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ وہ نازل ہوتے ہیں اور ان کی تشکیل ہوتی ہے، باقاعدہ ان کو یہ کام سپرد کیا جاتا ہے کہ وہ کھڑے بیٹھے ذکر میں، تلاوت میں، جہاں کوئی عبادت گزار دیکھیں اس کی دعاؤں پر آمین کہیں، اس کی رحمت کی دعا کریں. ایک تو یہ مقصد ہے. دوسرا مقصد قرآن کریم کی اس آیت میں یہ ہے کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. ہر معاملے کو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہر معاملہ لے کر وہ اس رات اترتے ہیں. لہذا اس رات کے اندر گویا کے فرشتوں کے کام جو ان کے فرائض منصبی ہیں وہ ان کے سپرد کیے جاتے ہیں، اور جو ان کے امور تکوینیہ اللہ کی طرف سے حوالے کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ اس رات کو ان کے سپرد کیے جاتے ہیں. اس رات کا انتخاب بطور خاص اس لیے کیا گیا کہ یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قدر و منزلت کی رات ہے. پورے سال کے اعتبار سے ان کے فرائض منصبی ان کے سپرد کیے جاتے ہیں. اور پھر آخر میں اسی فضیلت کو مزید سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر یعنی صبح صادق تک پوری رات، یہ رات سراپا سلامتی ہے. سراپا سلام ہی حتی مطلع الفجر. پوری رات یہ رات سراپا سلامتی ہوتی ہے. اس سلامتی کا مطلب یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس رات میں شر نہیں ہوتا. ایک مطلب یہ ہے کہ رات میں، ہر رات میں شر بھی ہے خیر بھی ہے. جب ہم رات کو سوتے ہیں تو سونے سے پہلے دعائیں پڑھتے ہیں اور ہمیں یہ ترغیب کی گئی ہے کہ دعائیں پڑھ کے سو، کیونکہ رات میں شر پھیلتا ہے. اور من شر غاسق اذا وقب، رات کے اندھیروں سے جب وہ چھا جائے. ہر رات میں خیر بھی ہے، ہر رات میں شر بھی ہے. اسی لیے سونے سے پہلے یہ دعا کی تلقین کی گئی ہے کہ اللہ سے خیر مانگ کے سو، شر سے اللہ کی پناہ مانگو. لیکن علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ سلامت کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات شر سے خالی ہوتی ہے. اس رات میں کوئی شر کا پہلو نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کی طرف سے اس رات میں سراپا سلامتی کی بشارت سنائی گئی. دوسرا مطلب یہ ہے کہ سلامت کا مطلب یہ کہ فرشتوں کی طرف سے عبادت گزاروں اور شب بیداروں اور قدردانوں کو سلام کیا جا رہا ہوتا ہے. یعنی وہی جو حدیث میں کہا گیا کہ سلام، مصافحہ، دعاؤں پر آمین کہنا، رحمت کی دعا کرنا، یہ سارے کام سلام کے اندر ذکر کیے گئے کہ پوری رات یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سراپا سلامتی ہوتی ہے، یعنی ہر شر سے خالی، اور فرشتوں کی طرف سے سلامتی کے پیغام. یہ ایک سورت کے اندر آپ نے دیکھا، ایک چھوٹی سی سورت چند آیات پر مشتمل، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلتیں ذکر کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت لے کر، جس نے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت لے کر اس رات میں قیام کیا، عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں. مستد احمد کی روایت میں اس پر مزید اضافہ یہ ہے کہ اس کے پچھلے اور اگلے سارے گناہ معاف کر دیے. بخاری میں تو یہ کہ پچھلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. مستد احمد کی روایت میں اس پر اضافہ یہ ہے کہ پچھلے اور اگلے سارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. لیکن یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پچھلے گناہوں یا اگلے گناہوں کی معافی کا یہ مطلب نہیں کہ انسان بالکل آزاد ہو جائے. نہیں، یہ اللہ کی طرف سے اعزاز ہے، اور اس اعزاز کا حاصل یہ ہے کہ ماقبل کے گناہ بھی معاف، آئندہ اللہ گناہ سے بچنے کی توفیق دے، آئندہ اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے گی. دوسرا گناہوں کی معافی کا بھی مطلب یہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا. کبیرہ گناہوں کے معاملے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ کہ توبہ کرنی ہوگی. ہاں، اللہ اپنی رحمت سے بغیر توبہ کے کسی کے بڑے گناہ بھی معاف کرتے ہیں، اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. لیکن ضابطے کی بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے، توبہ کرنی پڑے گی، توبہ کرنی پڑے گی. باقی یہ اصول یاد رکھیے گا
وضو کرنے پر مغفرت، نماز پڑھنے پر مغفرت، روزہ رکھنے پر مغفرت، صدقہ کرنے پر مغفرت، حج کرنے پر مغفرت، جتنی بھی آپ کو بشارتیں سننے کی ملتی ہیں نا، ان سب کا مطلب یہ کہ صغیرہ گناہ معاف ہو. کبیرہ گناہ کا ضابطہ یہ کہ توبہ کرنی پڑے گی، اور بغیر توبہ کے بھی اللہ معاف کر دیں. اللہ کسی ضابطے کے پابند نہیں، اللہ کسی ضابطے کے پابند نہیں. اسی لیے اس رات میں انسان کو اپنے گناہوں کی مغفرت کا بطور خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پوچھا کہ مجھے اگر معلوم ہو جائے کہ یہ شب قدر ہے، میں شب قدر کو پالوں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. بطور خاص اس رات کا عمل یہ کہ اپنے گناہوں کی مغفرت، ماقبل کے گناہوں کی مغفرت ہو رہی ہے یا آئندہ کے گناہوں کی مغفرت ہو رہی ہے صغیرہ گناہ کی، لیکن تمہیں اپنے کبیرہ گناہوں پر بھی معافی مانگنی اور سچی توبہ کرنی ہے 4 شرائط کے ساتھ. کیونکہ استغفار نام ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، توبہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر. یہ توبہ نہیں ہے، یہ استغفار ہے. اور استغفار توبہ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، جگہ جگہ اللہ نے یہ دونوں ورڈ استعمال کیے، دونوں جملے. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. استغفار الگ چیز ہے. ہم عام طور پر استغفار کو کرتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور ہونا بھی چاہیے، ہم اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. اور ہر مومن کی یہ طلب اور تمنا اور آرزو ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے. لیکن یاد رکھیے مغفرت کی دعا سے بڑھ کر کیا چیز ہے، اس پر امت نہیں آتی اور آنا مشکل ہے. وہ کیا ہے؟ توبہ 4 شرطوں کے ساتھ ہوتی ہے. استغفار کے لیے صرف آپ نے کہنا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے. توبہ کے لیے 4 اسٹیپ اٹھائیں گے تب توبہ ہو. سب سے پہلے جو گناہ آپ کی زندگی میں اس کو چھوڑنا پڑے گا. دوسرا اپنے گناہ پہ شرمندگی ہو یا اللہ یہ میں نے کیا کیا، مجھے نہیں کرنا تھا. آپ اس پر اکڑے نہیں، یہ نہیں کہیں گے میں نے کوئی غلط تھوڑی کیا، میں کوئی غلط تھوڑی ہوں، یہ کوئی غلط تھوڑی ہے، یہ کوئی ناجائز تھوڑی ہے. نعوذ باللہ، یہ توبہ نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ گناہگار نہیں ہیں، یہ گناہ کرنے کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ میں گناہ نہیں کر رہا ہوں، سود کھا کر بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی سود تھوڑی ہے، یہ کوئی ناجائز تھوڑی ہے، یہ کوئی حرام تھوڑی ہے، اس کا مطلب آپ توبہ نہیں کر رہے. یہ توبہ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اپنے گناہ کی تعویلیں کر رہے ہیں. غلطی پر شرمندگی، غلطی پر شرمندگی اللہ ہی کو نہیں مخلوق کو بھی پسند. آپ کا کوئی خادم، آپ کا کوئی ڈرائیور، آپ کا کوئی گھر کا نوکر اگر کسی کام میں غلطی کر بیٹھے جی سوری، آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں. آپ کے وہ کہے کہ کوئی میں نے غلط تھوڑی کیا، آپ کہتے ہیں باہر جاؤ. کیوں؟ ایک تو غلطی کی تم اوپر سے باتیں بنا رہے، غلطی ہو گئی مانو. اللہ رب العزت کے سامنے بھی بندہ کو یوں کہے کہ جی میں اگر نماز نہیں پڑھتا تو کیا کروں، مجھے وقت نہیں ملتا، میں تو غلط تھوڑی ہوں. نعوذ باللہ. پردے کے بارے میں بھی عورتیں آج یہ کہہ رہی ہیں کہ جی پردہ ضروری تھوڑی، پردہ ضروری تھوڑی ہے، یہ تو مولویوں کی بات ہے. سود کا حرام ہونا، بینکوں کے سود کا حرام ہونا، یہ مولویوں کی بات ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یاد رکھیے توبہ بغیر شرمندگی کے ہو ہی نہیں سکتی. کئی روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النجم توبہ، ندامت توبہ کا نام، ندامت توبہ کا نام. وہ ایک توبہ کی حقیقت اگر ایک لفظ میں بولی جائے تو شرمندگی. شرمندگی اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے. عاجزی اللہ کو پسند ہے. پہلی شرط یہ کہ گناہ کو چھوڑیں، دوسری شرط یہ کہ شرمندگی ہو، تیسری شرط یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو. اب نہیں کروں گا یار، اب نہیں کروں گا. نماز چھوڑنے کی بری عادت تھی، اللہ اب نہیں چھوڑوں گا. اگر خدا نہ خواستہ حرام کھانے کی عادت تھی، اللہ اب نہیں کھاؤں گا. بدنظری کی عادت تھی، اللہ اب نہیں کروں گا. اسی طریقے سے مختلف قسم کے گناہوں کی گندی عادت پڑی ہوئی ہے. اس بات کا تہیہ کرے رمضان کے اندر اور خاص طور پر شب قدر کی مبارک راتوں میں، یا اللہ اب نہیں کروں گا. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، توبہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن دل میں یہ کہ میں رمضان کے بعد پھر کروں گا، پھر کروں گا، میں تو یہ صرف چند دنوں کے لیے مسجد میں آیا ہوں، مجھے پھر نمازیں چھوڑنی ہے، عید کے بعد پھر میں اپنی سابقہ روش پر آ جاؤں گا. تو آپ نے مغفرت تو مانگی لیکن توبہ نہیں کیا. توبہ کے لیے ضروری ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم اور پختہ ارادہ ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر وہ گناہ حقوق اللہ یا حقوق العباد میں سے ہو تو اس کی ادائیگی کرے. یہ نہیں کہ وراثت میں لوگوں کا، بھائی بہنوں کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے یا اللہ مجھے معاف کر دے. شب و قدر میں آنسو بھی بہائیں گے، معاف نہیں ہوگا. کیوں؟ اسی کی جو بندوں کا حق ہے وہ تو دینا پڑے.
قرض لے کے بیٹھے ہوئے مکر گئے ہیں، دے نہیں رہے، اگلے بندے کو پریشان کر رہے ہیں، لوگوں کے حق پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، غصب کر رہے ہیں، اسی طرح لوگوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، یہ سارے کام جو گناہوں کے ایسے ہیں جن کا تعلق حقوق لباس سے ہے یا حقوق اللہ سے، مثلاً نمازیں نہیں پڑھی، نمازوں کی قضا کرنی ہوگی، نمازوں کی قضا کرنی ہوگی، یہ نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ٹھیک ہے 3 سال تک نماز نہیں پڑھی سب معاف ہوگی، نہیں۔ اور یہ بھی خوب سمجھ لیجئے کہ یہ جو جمعۃ الوداع کے بارے میں غلط قسم کی ہڑتال چل رہی ہوتی ہے، گمراہانہ پوسٹ کہ جی 4 رکعت پڑھو، پہلی رکعت میں اتنی، دوسری رکعت میں یہ، تیسری رکعت میں یہ، چوتھی رکعت میں یہ، بس ساری زندگی کی جو ہے پتہ نہیں کتنے سال کی جو ہے وہ نمازیں قضا سب معاف ہو جاتی ہیں، اللہ معاف کرے۔ یہ دین ہے، مذاق ہے، ساری زندگی نبی علیہ السلام نے نمازوں کی اہمیت، فضیلت، آپ بستر موت پر ہیں، وفات کے بستر پر آپ موجود ہیں، آپ کے اوپر غشی طاری ہو رہی ہے، آپ نماز کے لیے تو پاؤں سے گھسکتے ہوئے مسجد پہنچ رہے ہیں، اس حالت میں کہ 2 آدمیوں کے کندھوں پر سہارا لے کے پہنچ رہے ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام نے ساری زندگی نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کا کیا یہی مطلب بیان کیا ہے کہ بس 4 رکعت نماز پڑھو ساری زندگی کی قضا ہو؟ یاد رکھیے اس طرح کی گمراہانہ پوسٹوں پر انسان کو کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ نماز چھوڑی ہے، قضا کرنی پڑے گی۔ اگر زکوٰۃ کوئی کئی سالوں کی نہیں دی، زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ لوگوں کے حقوق مارے، حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ کسی کو حق کو غصب کیا ہے، آپ کو اس کے حق ادا کرنا پڑے گا۔ یہ 4 شرطوں کے ساتھ توبہ اگر کریں گے تو یہ استغفار نہیں، یہ اس سے آگے کے درجے کی چیز ہے توبہ۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا دیتے ہیں۔ محبوب بنانے کا مطلب اللہ محبت کرتے ہیں ایسے بندوں سے جو توبہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم محبت اللہ سے کریں، یہ بات ہوتی ہے کہنے کی، اللہ ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، گویا توبہ کرنے والا جو عام طور پر گناہوں کی وجہ سے ساری دنیا میں ناپسند کیا جاتا ہے، معاشرے میں اس کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بعض اوقات لوگ شریف قسم کے لوگ اس کے قریب بیٹھنا برداشت نہیں کرتے کہ یہ لٹیرا ہے، چور ہے، رازن ہے، ڈاکو ہے، شرابی ہے، قاتل ہے، زانی ہے، لوگ اس کے قریب نہیں بیٹھتے۔ ایک لمحے میں وہ توبہ کر کے اللہ کے اتنے محبوب بندوں میں شامل ہو سکتا ہے کہ اس محبوب بندے کی برکت سے اللہ لوگوں کی مغفرتیں کر رہے ہو۔ کتنے ہی واقعات بھارت، تو ہم توبہ کریں، اس رات کی عظمت اور اس رات کی فضیلت کو حاصل کرنے کا یہ بہت بڑا طریقہ ہے کہ توبہ کریں۔ البتہ آخری بات میں ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ وہ 4 افراد بھی سن لیجئے جن کی محرومی حدیث میں ذکر کی گئی۔ وہ جو حدیث میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کی فرشتوں کے نزول کی، فرشتے نازل ہوتے ہیں ساری رات اللہ کی طرف سے وہ فرشتے دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ صبح صادق کا وقت آتا ہے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر آسمان کی طرف جانے لگتے ہیں، تو فرشتے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا، سوائے 4 افراد کے سب کی مغفرت کر دی گئی۔ ان میں سب سے پہلا ہے مدمن و خمر، شرابی، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اگر وہ سچی توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اس کی بھی توبہ قبول ہوگی، لیکن مدمن خمر کی مغفرت نہیں ہوگی۔ مدمن خمر جبکہ وہ اپنی شراب کا رس کیا آئندہ بھی اس بات پر عزم رکھتا ہے۔ دوسرا عاق، یعنی اپنے والدین کا نافرمان، والدین سے بدسلوکی کرنے والا، ان کی آہیں سسکیاں لینے والا، بددعائیں لینے والا، ان کو تنگ کرنے والا، بدتمیزیاں کرنے والا، گستاخیاں کرنے والا، جو مسئلہ آج ہمارے معاشرے کا بہت پھیلا ہوا مسئلہ ہے۔ نوجوان نسل اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کا انداز نہیں جانتی، اس کی سوشل میڈیا پر میٹھی میٹھی گفتگو کے انداز دیکھیں اور ماں سے بات کرنے کا طریقہ دیکھیں، کیا میٹھی میٹھی گفتگو اس کی ساری دنیا کے فیس بک پر اور گروپوں کے اندر چل رہی ہوتی ہے۔ ماں سے بات کرنا تو دور سامنے بیٹھنا نہیں آتا، کھڑے ہونا نہیں آتا، نظریں کس طرح رکھی جاتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بارہ ایک تفصیل الگ ہے، لیکن مختصر یہ سمجھیے اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے، اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ سایہ دار درخت ہے، خدا نہ خواستہ یہ سایہ ہوتا ہے نا انسان پریشان ہو جاتا ہے اور روتا ہے کہ گڑاتا ہے کہ میں نے کیا کیا۔ بارہ اس آپ یعنی والدین کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسرا قاطع رحم، یعنی پتہ رحمی کرنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا، رشتے داروں سے بدسلوکی کرنے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور چوتھا ہے مشاہد جس کے دل میں لوگوں کے لیے کینہ ہو،
کینہ پروری، کینہ کسے کہتے ہیں؟ نفرت کا لاوا دل میں پکڑاؤ، اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کے بدخواہ بن جائیں، آپ اس کے نقصان کی تمنا کریں کہ مجھے خبر ملے کہ اس کو نقصان پہنچے۔ کینہ جب ہوتا ہے نا انسان کے دل میں، تو جس کی طرف سے کینہ ہوتا ہے اس کی طرف سے انسان کے دل میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ نفرت، بلکہ وہ نفرت کی آگ بھڑک کر چل رہی ہوتی، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ وقت آئے کہ میں اس کی برائی سنوں، اور اگر کوئی برائی سننے کی، اس کی کوئی تکلیف، مصیبت، حادثہ، بیماری، پریشانی سننے کو ملے تو انسان کو بجائے غم کی خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا اس کے ساتھ، میں تو چاہتا ہی نہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا۔ آپ کینے میں مبتلا ہیں، یہ بیماری ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے یاد رکھیں شب قدر میں محرومی، شب برات میں محرومی، اور ہر ہفتے پیر و جمعرات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت عامہ کا اعلان ہوتا ہے۔ مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، دو ایسے شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی جن کا معاملہ آپس میں اکٹھا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ معاملے کو پینڈنگ میں رکھو، کہ جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کریں گے ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ہر پیر کو، ہر جمعرات کو، یہ رمضان کی بات نہیں کی جا رہی، ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کو مغفرت عام طور پر سب کی جاتی ہے۔ مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، اور دو آپس میں لڑے ہوئے لوگوں کی مغفرت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مبارک راتیں چل رہی ہیں، 2 راتیں گزر چکی ہیں، مزید راتیں رہتی ہیں، ان کی خوب قدر کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ رات صرف اس سال نہیں بلکہ جب تک ہم جی رہے ہیں، جب تک ہماری زندگی ہے، اللہ ہر سال ہمیں نصیب فرمائے اور قدردانی کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا